72 فرقے جہنم میں جائیں گے۔ حدیث میں آتا ہے کہ 73 فرقوں میں سے صرف ایک فرقہ جنت میں جائے گا، حالانکہ ہر فرقے والے قرآن و حدیث پر عمل کا دعویٰ کرتے ہیں۔ اس بارے میں رہنمائی فرمائیں۔ محمد معیز خان، بنگلور، انڈیا سے۔ بھائی یہ تو صحیح حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت 73 فرقوں میں تقسیم ہوگی جن میں 72 جہنمی ہیں، کلہم فی النار، ایک جنتی ہے۔ آپ نے جو یہ سوال پوچھا کہ ہر ایک دعویٰ کرتا ہے ہم قرآن و حدیث پر عمل کرتے ہیں، دیکھیں اس کا جواب حدیث میں موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جنتی وہ ہے ما انا علیہ و اصحابی، جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں، جو میرے اور صحابہ کے راستے پر چلے گا وہ جنتی ہے۔ تو یہ اشکال کہ ہر ایک قرآن و حدیث کا دعویٰ کرتا ہے، تو دیکھیں اسی وجہ سے نبی نے یہ نہیں فرمایا کہ وہ ایک جنتی وہ ہوگا جو قرآن و حدیث کا دعویٰ کرے گا، یہ قرآن و حدیث کا لیبل لگا کے کام کرے گا۔ تو یہ تو اہل باطل کی بھی عادت ہے، یہ جو منکرین قرآن ہے نا، یہ اپنے آپ کو اہل قرآن کہتے ہیں، حالانکہ یہ منکرین حدیث جو ہیں، منکرین حدیث، پرویزی فرقہ جسے کہا جاتا ہے، یہ حدیث کے منکر ہیں، اور لیکن اپنے آپ کو کہتے کہ اہل قرآن۔ لیبل کتنا اچھا لگایا، ہم قرآن کو مانتے ہیں، قرآن کو، حالانکہ یہ قرآن کو بھی نہیں مانتے، کیونکہ جو حدیث کو نہیں مانتا وہ قرآن کو بھی نہیں مانتا۔ تو لیبل کافی نہیں ہے۔ کسی نے سوال کیا کہ 73 فرقے ہیں، اس میں سے کون سا فرقہ جنت میں جائے گا؟ علامہ طبرسی اپنی کتاب، بڑی مشہور کتاب احتجاج طبرسی میں لکھتے ہیں کہ جب کوفہ کی جامع مسجد میں مولائے کائنات منبر پر بیٹھ کر خطبہ دے رہے تھے تو اس وقت بھی مسلمان 2 گروہ میں تقسیم ہو چکے تھے، بلکہ 3 گروہ میں۔ تو حضرت مولائے کائنات باب مدینۃ العلم سے پوچھا، آپ کے کسی چاہنے والے نے کھڑے ہو کر، مولا یہ بتائیں کہ مسلمان اس وقت 3 گروہ میں تقسیم ہو چکے ہیں، تو کون سا گروہ جنتی ہے اور سچا ہے؟ تو علامہ طبرسی اپنی کتاب احتجاج میں لکھتے ہیں کہ اس وقت مولا علی نے فرمایا اگر جنت میں جانے والا کوئی گروہ ہے وہ اہل سنت و جماعت ہے۔ مولائے کائنات نے فرمایا ہے اہل سنت و جماعت ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، اور یہ نام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عطا فرمایا ہے، اسی لیے ہماری کڑیاں 1450 سال سے متواتر طور پر ملتے آ رہی ہے، اور ہمارا جو عقیدہ ہے وہ 1450 سال پہلے جو تھا وہ آج بھی ہے۔ چاہے رسول اللہ کی حیاتی کے بارے میں لے لیں، حضور زندہ ہیں، ابو بکر صدیق بھی یہی مانتے تھے، ہم بھی یہی مانتے ہیں، حضور حاضر و ناظر ہے، صحابہ کا عقیدہ یہی تھا، آج ہمارا عقیدہ یہ ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم اپنے پکارنے والے غلاموں کی مدد کر سکتے ہیں، صحابہ کا بھی عقیدہ یہ تھا، ہمارا عقیدہ بھی یہی ہے کہ اس وقت ان 72-73 فرقوں میں ایک گروہ بھی ایسا نہیں ہے کہ جس کا عقیدہ کلی طور پر صحیح ہو۔ اگر کسی کا توحید کے بارے میں صحیح ہے تو رسالت کے بارے میں خراب ہوگا، رسالت کے بارے میں بھی صحیح ہے تو ولایت کے بارے میں خراب ہوگا، ولایت کے بارے میں بھی صحیح ہے تو ایمان کے بارے میں خراب ہوگا۔ جب ایمان کے بارے میں خراب ہو گیا تو اب رہ گیا گھنٹہ، اب کیا کرو گے آپ؟ بھئی عقیدہ صحیح ہے آپ کا اللہ کے بارے میں، مبارک ہو، رسالت کے بارے میں صحیح ہے، مبارک ہو، ولایت کے بارے میں صحیح ہے، مبارک ہو۔ آپ غوث پاک کو بھی مانتے ہیں، ان کو بھی، ان کو بھی، ان کو بھی، سارے ولیوں کو مانتے ہیں، عقیدہ آپ کا درست ہے، لیکن ایمان کا عقیدہ درست نہیں ہے کہ ایمان کیسے آئے گا۔ تو جو ولیوں کو مان رہے وہ مانتے ہی رہو گے ولیوں کو، اسی طرح مانتے مانتے اوپر چلے جاؤ گے، وہاں جا کے پوچھو گے کون ہے تو، جو میں غوث پاک کا مرید ہوں، چل رہے غوث پاک کا مرید۔ فاطمہ بتاؤ تمہارا مہر کیا رکھوں؟ میری بیوی نے فرمایا امت مصطفیٰ کی نجات، مجھے بابا کی امت کو، کلمہ پڑھنے والوں کو جنت میں دیکھنا ہے۔ آمادہ ہے ایک جملہ کہوں؟ سیدہ کا مہر ہے امت مصطفیٰ کی نجات۔ مہر دیتا کون ہے؟ ماشاءاللہ جنہوں نے دے دیا فوراً بتا رہے ہیں کہ شوہر دیتا ہے۔ یہ مہر کون دیتا ہے؟ ان بچوں کو تو پتہ ہی نہیں نا، شادیاں نہیں ہوئی ان کی نا، تو شوہر دیتا ہے نا مہر، شوہر دیتا ہے مہر۔ امت مصطفیٰ کو جنت میں لے جانا ہے، مہر ہے زہرا کا۔ کون لے جائے گا؟ مجھے تو سمجھ میں نہیں آتا دنیا میں جسے علی علی کی صداؤں سے خار آتا ہو، وہ جنت میں جانے کا شوقین کیوں کر ہے؟ جی جنت کے دروازے پہ جانا چاہتا ہے اور علی سے اس کو پیار نہیں ہے، تو علی ہی بخشوائیں گے، علی ہی جنت میں لے جائیں گے۔
اصل زندگی ایک زوجہ ہونے کی صورت میں ہے عورت کی. یہ بھی انہی 72 میں سے ایک ہے جس نے یہ جواب دیا ہے. جی. یہ بھی انہی 72 میں سے ایک ہے. جی کیونکہ وہ ایک جو جنتی ہے وہ ایسا جواب دے ہی نہیں سکتا ہے. جی نہ ایسے لوگوں سے کوئی تعلق رکھ سکتا ہے. جب ہمارے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ میری امت میں 73 فرقے ہوں گے، تو اب کوئی چاہے کہ فرقہ پرستی کا خاتمہ ہو جائے کہ اس کی عقل کا فطور تو ہو سکتا ہے، مگر فرقہ پرستی کا خاتمہ نہیں ہو سکتا. جی ہمارے حضور کی زبان سے جو بات نکلی وہ ہو کے رہی، جی اس کو کوئی اب بدل نہیں سکتا ہے. جی وہ 73 فرقے ہو چکے. ہاں، ان 73 میں سے ایک ہی فرقہ جنتی ہے. وہ جنتی فرقہ کون ہے؟ السواد الاعظم. جی سواد اعظم ہے. سواد اعظم کون ہے؟ جماعت کثیرہ ہے. جی اسی کے لیے ایک تعریف کی گئی ہے. سرکار نے فرمایا ما انا علیہ و صحابی، جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں. یعنی جو میرے مسلک پر ہے، میرے صحابہ کے مسلک پر ہے، وہی ہے. اسی کا نام یہ جگہ اہل سنت و جماعت بھی بتا دیا گیا ہے. جی ہو جاؤ. اللہ کہہ رہا ہے سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. تو میرا سوال یہ ہے مسلمانوں کہ اس آیت کو اترے ہوئے 1400 برس ہو گئے. اللہ نے 1400 برس پہلے تم سے کہا تھا کہ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، دیکھو سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. تو 1400 برس ہو گئے اس آیت کو نازل ہوئے. اب میرا سوال ہے تمام علماء اسلام سے، مفکرین اسلام سے، مبلغین اسلام سے، کہ سارے مسلمان مجھے مل کر بتائیں کہ اللہ نے 1400 برس پہلے کہا کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، تو کیا 1400 برس کے بعد سارے مسلمان سچوں کے ساتھ ہو گئے؟ اللہ جانے خاص پور کہا ہے، کیا سارے مسلمان سچوں کے ساتھ ہو گئے؟ کہا نہیں مولانا، سارے مسلمان سچوں کے ساتھ نہیں ہوئے. دلیل کیا ہے؟ کہا اگر سب سچوں کے ساتھ ہو گئے ہوتے تو مسلمان 73 فرقوں میں نہ بٹتا. اللہ اکبر. مسلمان اتنے فرقوں میں تقسیم نہ ہوتا. آج اسلام 73 فرقوں میں بٹ گیا، مسلمان 73 فرقوں میں بٹ گئے. اور المیہ کیا ہے پتا ہے؟ جس کے پاس جاؤ اسی کا مولوی جنت کی ٹوکری لیے بیٹھا ہے. ہر کوئی اپنے آپ کو جنتی سمجھ رہا ہے. اور میرے نبی نے 1400 برس پہلے ہی کہہ دیا تھا ستفترق امت، دیکھو میرے بعد میری امت فرقوں میں بٹ جائے گی. 73 فرقوں میں امت بٹ گئی. میرے نبی نے فرمایا فرقتن کلہم فی النار، سب کے سب جہنم میں جائیں گے. توجہ کرنا، اللہ کے رسول کہہ رہے فرقتن کلہم فی النار، سب کے سب جہنم میں جائیں گے. الا ملتن واحدہ، سوائے ایک فرقے کے جو جنت میں جائے گا. تو میرا نوجوان مجھ سے پوچھتا ہے مولانا وہ ایک کون ہے جو جنت میں جائیں گے؟ میں نے کہا میں یہ تو نہیں بتاؤں گا کہ وہ ایک کون ہے جو جنت میں جائیں گے، مگر یہ ضرور بتاؤں گا کہ وہ 72 کون ہے جو جہنم میں جائیں گے. اب جوانوں نے پوچھا مولانا وہ 72 کون ہے جو جہنم میں جائیں گے؟ میں نے کہا کہ وہ 72 جو جہنم میں جائیں گے وہ ہوں گے جن کو 72 کی معرفت نہیں ہوگی. آئے 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 آئے. اللہ اکبر. پانی سب مل کر